فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسنین کریمین ہوں گے، اور بوڑھوں کے سردار، بوڑھے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی ایج کے ہوں گے ان کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں جنتی جوانوں کے سردار، نقطہ سمجھیں، جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار حسین ہوں گے۔ ذرا غور کریں، جو جنت کا دروازہ کراس کر کے اندر جائے گا ان جوانوں کا سردار حسنین کریمین، جو بوڑھا جنت کا دروازہ کراس کر کے اندر جائے گا ان کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ کس کا چاہیے؟ پہلے جنت میں تو جاؤ، اب باہر کھڑے ہیں، ان کے لیے حسین سردار نہیں ہیں جو جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ روز محشر پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر آپ کے سردار حضرت حسین ہیں۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا فرمائی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ نقطہ سمجھ لیں، یہ نقطہ سمجھ آ گیا، مسلک اہل سنت اور مسلک اہل تشیع سمجھ آ گیا۔ ہماری گمراہی کی دلیلیں یہ ہیں کہ ہم ایک مسئلے کی گہرائی میں نہیں جاتے، فضائل کو لیتے ہیں دوسرے کو کافر کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے فضائل الگ ہیں، سیدہ عائشہ کے فضائل الگ ہیں، سیدہ سودا کے فضائل الگ ہیں، سیدہ حفصہ کے فضائل سے دوسرا کافر نہیں ہوتا۔ فضائل آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے اس شخص میں ایمانداری ہے، اچھا اخلاق ہے، تو یہ آپ کی فضیلت ہے۔ لیکن جب کوئی آپ سے معاملہ کرے اور آپ ملاوٹ والی چیز دیں تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ رشوت لیں، وہ کہے گا یہ مسئلے میں رکاوٹ ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آل بیت کے فضائل اپنے مقام پر، لیکن مسائل ہم نے دیکھنے ہیں کہ کربلا کا مسئلہ کیا ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، فضیلت ان کو ملے گی جو اللہ کے حبیب نے دے دی، وہ کوئی مومن چھین نہیں سکتا۔ لیکن اب آپ غور کریں کہ جنت میں داخلے سے پہلے کسی کا سردار سیدنا حسین نہیں ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنت میں داخلے سے پہلے کسی خاتون کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نہیں ہے۔ وہ تو عام قطار میں لگے ہوں گے روز محشر میں، وہاں بخشش اور شفاعت کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی شرط یہ ہے کہ میرے ایک صحابی پر بھی جس نے طعن و تشنیع جرح کی وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس نے امیر معاویہ پہ تشنیع کی، جرح کی، سب و شتم کی، اور چلو امیر معاویہ کو ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے رکھتے ہیں، جس نے سیدنا ابو بکر صدیق پہ جرح کی وہ جنت میں جائے گا تو حسین اس کا سردار ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے پیغمبر کے سب سے پہلے سب سے مشکل ترین حالات کے ساتھی پر جرح کر کے کوئی جنت اور حق کے خواب دیکھتا ہے تو اس سے بڑی کوئی جاہلیت کرۂ ارض پر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی، اپنی غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے میرے کسی صحابی کا انکار نہیں کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اب دیکھو اللہ اللہ، جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین ہیں، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور ایک اٹھتا ہے ابوبکر صدیق کو جرح کرتا ہے۔ میں کافر نہیں کہتا، وہ کہہ دیتے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو خدا کو بھی شاید کافر کہہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی اللہ سے بھی بلند ہے، اور ویڈیو موجود ہے، چوری چھپے کی بات بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرط عائد کرتے ہیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن
ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا، کیا کہا؟ ہم تو اور ہی کچھ کہہ جاتے ہیں، صرف دل میں بغض رکھا جاتا ہے، یہ اندرونی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ کینہ اور بغض کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں پالا جاتا ہے۔ جس نے دل میں بھی، آپ کو پتہ ہے نا یہ بغض اور کینہ جو ہے، چغلی منہ کی بیماری ہے، زبان کی بیماری ہے، غیبت زبان کی بیماری ہے، بغض اور کینہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ اللہ، اور یہاں تو لوگ زبان سے بکواس کرتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب جس پیغمبر کو یہ مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے دل میں بھی بغض اور کینہ رکھا میرے صحابہ کے بارے میں، فببغضی ابغضہم، تو اس نے تو مجھ سے بغض رکھا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ جس نے محمد کے صحابہ سے بغض رکھا، اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟